السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عنوان پہ بات کرنی ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے ہمیں آگاہ کیا تھا اور بہت سختی سے تاکید کی تھی کہ اس سے ہم بچیں، کیونکہ یہ ایک واحد ایسی گناہ ہے جس سے ایمان بھی خطرے میں آتا ہے، عزت بھی خطرے میں آتی ہے، اور ساتھ و ساتھ اللہ اور رسول کی ناراضگی ہمیں آتی ہے، اور وہ ہمیں ایسا آج گل مل گیا ہے کہ ہم اسے پہچانتے بھی نہیں اور اس میں ہم مبتلا ہیں، اور وہ ہے حرام۔ حرام آج ہمارے زندگی میں ایسا شامل ہے، جیسا کہ ہر سانس ہم لیتے ہیں تو ایسا سمجھیں کہ سانس بھی ہم حرام میں لیتے ہیں۔ ایک میں نے حدیث پڑھی تھی بہت پہلے، اس وقت میں نہیں سمجھ پایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ سانس بھی لیں گے تو حرام کی ہوں گی۔ اس وقت میں نہیں سمجھ پایا تھا کہ سانس تو ہوا ہے اور ہوا کیسے حرام ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے لیے بہت ساری مثالیں ہیں کہ سانس بھی ہماری حرام ہے۔ جیسے کہ ہم نے روم میں، اللہ معاف کرے اس میں کوئی چھٹا نہیں، میں بھی نہیں چھٹا، شاید کوئی بھی نہیں چھٹا، ہمارے روم میں جو آج اے سی لگا ہوا ہے جس کی ہم ہوا کھاتے ہیں، اس اے سی کا کنیکشن دیکھو اکثر ڈائریکٹ رہتا ہے، میٹر سے نہیں رہتا۔ کئی کمپنی میں آپ جاؤ جہاں آپ کام کرتے ہو، وہاں پہ بھی جو ہے لائٹ چوری کی ہوتی ہے، بہت سے گھروں میں لائٹ چوری کی ہوتی ہے۔ تو جو ہوا ہم پنکھے اور اے سی کی کھاتے ہیں وہ بھی ہم میں حرام جاتی ہے، اتنا ہم میں مبتلا ہوا ہے، اور حرام خوری تو اتنی عام ہوئی ہے کہ اللہ ماشاء اللہ ہر چیز میں حرام ہے۔ آج ایک بل لے لو، اس میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے مگر وہ لگ کے آتی ہے، چاہے پھر نل کا بل ہو، لائٹ کا بل ہو، یا کوئی بھی ٹیکس وغیرہ ہو، تو ہم اس میں اتنا گھل مل گئے ہیں کہ وہ ہمارے زندگی سے جدا ہونا ناممکن کے برابر ہے۔ مگر پھر بھی حکم آج بھی ہے اور آخر تک رہے گا کہ حرام سے ہمیں بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے حرام کیا ہے؟ حرام وہ فعل یا عمل ہے جو شریعت نے منع کی۔ شریعت نے جس چیز سے منع کیا وہ غالباً حرام ہے، یا شریعت نے جسے غلط یا غیر قانونی اعلان کر دیا، بتا دیا، وہ حرام ہے۔ آج حرام عام ہو چکا ہے، جیسا کھانے میں حرام ہے، پینے میں حرامی ہے، دھندے میں حرام خوری آ گئی، سننے میں حرام خوری آ گئی، دیکھنے میں حرام خوری آ گئی، بولنے میں حرام خوری آ گئی، لینے میں، دینے میں، رشتے داری میں، اور تعلقات بھی حرام ہو گئے۔ آج شاید ہی کوئی ایسا شعبہ بچا ہے جس میں حرام خوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آج مسلمان تباہ ہو گئے۔ آج مسلمان کی تباہی کا سب سے بڑی وجہ اگر کچھ ہے تو حرام خوری ہے۔ وہ شوق سے حرام خوری کرتا ہے، جیسا میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، دھندے میں جھوٹ بولنا، جہاں اس نے جھوٹ بول دیا وہ چیز اس پہ حرام ہو گئی۔ اب دھندے میں جھوٹ بولنا تو ایسا ایک فن سمجھا جاتا ہے، جو جتنے اچھے سے جھوٹ بولے گا اور بیچے گا اس کو فنکار سمجھا جاتا ہے، جبکہ وہ اپنا مال حرام کر دیتا ہے۔ اب دیکھا گیا تو لوگ بولیں گے یار کمال ہے، ابھی ہر چیز میں تو لوگ بولتا ہے حرام ہے، ہر جگہ حرام ہے، ہم تو بچے ہی نہیں، ہر چیز حرام، ہر چیز حرام۔ تو بالکل ہر چیز حرام تھی، ہے، اور آخرت تک رہیں گی۔ یہ کیوں کیا گیا حرام؟ اللہ نے ہم کو ہر چیز سے بچائے رکھا تاکہ ہم پہ وہ مہربان ہے۔ کیا کوئی ایسی ماں یا باپ ہے جو اپنے بچے کو چاہیں گا کہ وہ برا ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، دغا باز ہو، یا چیٹر ہو، یا حرام خور ہو؟ ہے کوئی جو جان بوجھ کے اپنے بچوں کو بناتا ہے؟ یا کوئی ایسی ماں یا باپ ہے جو جان بوجھ کر اپنے بچوں کو تکلیف دے یا اس کو آگ میں جلائے؟ آج بھی کوئی ایسی سخت ماں نہیں ہوں گی جو اپنے بچے کو آگ میں جلانا چاہیں گی۔ تو کیا وہ شخصیت جو اللہ ہے، جس نے اپنے آپ کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا بتایا، اللہ کریم اتنا کریم کہ ایک بندے سے، ہر ایک بندے سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا وہ چاہے گا اس کا وہ بندہ آگ میں جلے، جہنم کی آگ ہوگے یا قبر کی آگ ہوگے؟ تو یہ چیز سے بچانے کے لیے اللہ اور رسول نے ہمیں برائیوں سے بچائے، ہر چیز سے بچنے کے لیے کہا، خاص کر کے حرام سے بچنے کے لیے کہا۔ تو اگر کوئی اس میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی،
اور پھر ان کے طرف سے فخر ہے. اللہ کی طرف سے تو کھلے عام کئی آیاتیں ہیں قرآن میں، غالباً 83 یا 90 آیات ہے ایسی ہے جو صرف حرام پہ، صرف حرام کے تعلق سے کہ حرام سے بچو، حرام سے دور رہو، حرام کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اللہ کو ناراض کرنا مطلب، اور کئی آیاتیں ایسی بھی ہے جس میں اللہ نے لکھا کہ جو جان بوجھ کر حرام سے دور نہ رہے اس میں میری نام اور اس کے لیے جہنم تیار ہے. یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اچھی میں نے حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور حرام کے بیچ میں ایک دیوار حائل کرو. اپنے اور حرام کے بیچ میں ایک دیوار حائل کرو تاکہ حرام اس پار رہے تم اس پار رہو. اس کی بہت اچھی مثال جو آتی ہے سمجھ میں، وہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی. یاجوج ماجوج آج تک اس دیوار کے پیچھے بند ہے. میرے خیال سے بہت لوگوں کو یاجوج ماجوج یاد ہے جو آخر میں آنے والا تباہی مچانے والے. ان کو بند کرنے کے لیے جو دیوار بنائی گئی تھی اس میں ہر طریقے کا میٹل تھا، تانبا تھا، لوہا تھا، پیتل تھا. اتنی سخت مضبوط دیوار بنائی گئی کہ وہ آج تک اس کو توڑ نہ پائے. ذوالقرنین تقریباً داؤد علیہ السلام کے دور سے آج تک 4.5 یا 5 ہزار سال کے اوپر گزر گئے. وہ دیوار آج تک نہیں ٹوٹی. وہ کتنی سخت مضبوط دیوار تھی. کیوں بنائی گئی تھی؟ تاکہ اس کے پیچھے جو امتی تھے ان سے اس فتنے کو، یاجوج ماجوج کے فتنے کو دور رکھا جائے. تو آپ سوچو حرام اور ہمیں کتنی سخت دیوار ہونا چاہیے. یاجوج ماجوج جو ہے وہ آپ کا ایمان نہیں ختم کرنے والے، وہ آپ کو ختم کرنے والے. وہ آپ کے جان کے دشمن ہیں. وہ آپ کے ایمان کے دشمن نہیں. ایمان کا دشمن دجال ہے. ایمان کا دشمن جو ہے دجال ہے. یاجوج ماجوج آپ کے جان کے دشمن ہے. تو جان کے دشمن کو بچانے کے لیے اتنی سخت دیوار بنائی گئی جو چیز تمہارا ایمان تباہ کرے، جو چیز تمہاری کمائی تباہ کرے، تمہارا رتبہ ختم کرے، اللہ اور رسول کی ناراضگی ڈالے، وہ حرام کے اور تمہارے بیچ میں کتنی سخت دیوار ہو. یہ مثال دی جاتی ہے کہ اتنی سخت دیوار ہو کہ اس کی طور کہ ہوا بھی آپ کو نہ لگے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان میں حرام سے بچنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہوتا ہے اور دوسرا روحانی قلبی سکون ملتا ہے. دیکھ لو آپ ان کو جو حرام خوری کرتے ہیں، پیسوں کا انبار لگا ہوگا مگر سونے کے لیے دوا کھاتے ہیں، بی کی دوا کھاتے ہیں. ان کے دماغ میں ہمیشہ پریشانی چھائی رہتی ہے اور ہرس میں مبتلا رہتے ہیں کہ اور سے کیسے کماؤں اور کہاں سے کماؤں. ان کو سکون نہیں ہے. انبار لگا ہوا پیسے کا مگر ان کو سکون نہیں ہے. یہاں تک کہ جب وہ بستر میں جاتے ہیں تو گولی کھا کے سوتے ہیں. اور وہی اگر حلال کھانے والے کو دیکھو، بھلے کمائی کم ہے، پیسے کم ہے، مکان چھوٹا ہے، مگر سکون کی نہیں سوتا ہے کہ نہیں سوتا. یہ اس کے حلال کی برکت ہے، اس کو سکون ہے اور اس کا ایمان محفوظ ہے. دوسرا نقصان کیا ہے؟ اس میں ہمیشہ بے چینی رہتی ہے، ہرس قائم ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی ناراضگی ہے اور جہنم ہے. نہ دنیا میں سکون، نہ قبر میں سکون، نہ آخرت میں سکون. حرام جو ہے آپ کی تینوں ایریا جو ہے ختم کر دیتا ہے. حیاتی بھی آپ کی خراب کرتا ہے، آپ کی برزخی دنیا مطلب قبر والی دنیا بھی خراب کرتا ہے، اور آخرت میں آپ کی آخرت بھی خراب کرتا ہے. اللہ نے اپنے پارہ نمبر 22 کی پہلے آیات میں کھلے عام آپ کو تسلی دی. مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے 22 پارے کے پہلے آیات میں اللہ نے فرمایا زمین پر چلنے والا ایسا کوئی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. تو جب آپ کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے تو پھر کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ کیوں ہرس کرتے ہیں؟ کیوں حرام خوری میں مبتلا ہوتے ہیں؟ صرف اللہ پہ بھروسہ کرو، صبر رکھو اور اس پہ یقین رکھو. اگر دو چیز آدمی پکڑ لیں مضبوطی سے، صبر اور اللہ پہ بھروسہ، تو اس کو تھوڑا بھی جو ہے بہت ہو جائے گا. اس کے پہلے بھی میں نے کہا برکت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسوں کا انبار ہو. برکت یہ ہے کہ چھوٹے پیسے میں آپ کا بڑا بڑا کام ہو. چھوٹے پیسے آپ کو تسلی دے، آپ کو سکون دے، آپ کا لقمہ ہضم کرے، آپ کو نیند نہ آ جائے، آپ کو دنیاوی آخرت میں یقین ہو کہ بھئی یہ چیز میری حلال ہے. حلال کی برکت جو ہے بہت اہم ہے. اب اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے جو ہم نے سب سے پہلے چھوڑ کے رکھا ہے؟ مسلمان آج جاہل قوم کہلائی جاتی ہے
کہ اس نے علم لینا چھوڑ دیا. نہ دنیاوی علم لیتا ہے نہ دینی علم سے کوسوں دور ہے. ایک بار آپ کو اچھے اچھے دنیا دار مل جائیں گے, وکیل ملیں گے, ڈاکٹر ملیں گے, انجینئر ملیں گے, بڑے بڑے کاراگر ملیں گے, بزنس مین ملیں گے. بہت کم ہے جو اس کے ساتھ میں عالم ملیں گے, حافظ ملیں گے. ڈاکٹر کے ساتھ بہت کم آپ کو عالم ملے گا, ڈاکٹر کے ساتھ بہت کم آپ کو حافظ ملے گا, انجینئر کے ساتھ بہت کم کوئی حافظ یا عالم ہوگا. دنیا حاصل کرنے کے حربے میں ہم پیچھے لگے ہوئے, دین سے ہم بہت دور ہوئے. اتنا دور ہے کہ ہم پہ کیا فرض ہے ہمیں وہ بھی نہیں پتا. کسی سے اگر پوچھا گیا کہ مسلمان ہے تو, ہاں پتا تیرے میں کیا کیا فرض ہے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے جو یقین سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے کہ تم پہ جتنے فرض ہے تم کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ میرے ایک مسلمان ہونے پر کتنے مجھ پہ فرائض بنتے ہیں. کوئی نہیں. یہ بنیادی علم سے بھی ہم دور ہو گئے. تو اگر حرام سے بچنا ہے تو سب سے پہلے اس کی جانکاری لینی ہوگی, کہ علم میں لینا ہوگا کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. یہ چیز سمجھنی ہوگی, اور یہ حاصل کرنے کے بعد میں دو چیز پہ آنا پڑے گا, صبر اور اللہ کی یقین. اگر کوئی یقین سے اللہ پہ بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, وہ رزاق ہے, رزق دینے والا وہی ہے. بھلے ذریعہ کوئی بھی بنائے, حقیقی مالک اور مولا وہی ہے. اس پہ یقین کرو, اس سے بات کرو, اس سے گفتگو کرو, اپنی تکلیفیں اس کے سامنے رکھو. ہمارا وہی مسئلہ ہوا ہے, ہم سب کے پاس جاتے ہیں مگر رب. یہ الفاظ بار بار دہراتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ آج ہم دورے سے بھاگ رہے, ایک ایک کے در کنارے جا رہے, سب کے پاس بھاگ رہے, مگر رب کے پاس بہت کم لوگ بھاگ رہے, کیونکہ اپنے آپ پہ ہم کو یقین نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں اپنے مسلمانیت پہ شک ہے, اس لیے مسجد میں آنے سے بھی ڈرتے. مسجد میں بھی آتے ہیں کیونکہ جمعہ فرض ہے, تو جمعہ کے لیے 8 دن میں ایک بار جانا کمپلسری ہے, وہ بھی شرم سے آتے, یقین سے نہیں آتے, بھروسے سے نہیں آتے, اللہ کی طرف رجوع ہو کے نہیں آتے, لوگوں کی ڈر سے آتے. کہ کوئی اگر دیکھ لے کہ یہ گھر میں بیٹھا ہے تو بولیں گا کیا رہی آج جمعہ کو گھر میں ہے. تو اتنا ایمان ہمارا گر چکا ہے. اپنے آپ کو ٹٹولو, کم سے کم مسلمان تو بنو. میں چند حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی. سب سے بہترین وہ کمائی نہیں جو دھوکہ دے کے کیا گیا ہو, وہ نہیں کہ جو دقیقے سے دیا گیا ہو. سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ کے محنت سے کمائی ہوئی. دوسرا, بے شک اللہ مسلمان پیشہ ور کو اپنا کتنی بڑی حدیث ہے کہ اللہ کس کو ٹول سکتا ہے؟ پیشہ ور مسلمان کو. مسلمان کون ہے؟ پہلے وہی جاننا ضروری ہے. مسلمان سب سے پہلا وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کی ایمان پہ قائم رہتا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اس پہ یقین رکھتا ہے. تیسری حدیث آتی ہے جس پر مزدوری سے تھک کر شام آ جائے. سنو کتنی بہترین حدیث ہے. جس پر مزدوری سے تھک کر شام آ جائے وہ شام ہے اس کی مغفرت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمانداری سے مزدوری کرے حتیٰ کہ وہ تھک جائے اور گھر میں آ کے سو جائے, اللہ اس کے لیے وہ مغفرت کی شام بناتے ہیں. اب مزدوروں کا بھی حال دیکھو. اللہ ماشاء اللہ, میں نے بہت سے کام کروائے گھر کے بھی مسجدوں میں بھی. مزدور مزدوری میں بھی نالائکی کرتے ہیں, اس میں بھی وہ چوری کرتے ہیں. صبح 10 بجے سے شام کے 5 بجے تک ان کا وقت ہوتا ہے. سب سے پہلے تو لیٹ آتے ہیں. حلال کمائی میں حرام خوری کیسی ہوتی ہے؟ وہ مزدور کا کام صبح 10 بجے سے شام کے 5 بجے تک ہے. دوپہر میں 1 سے 2 کا اس کی چھٹی کا ٹائم ہے, مگر وہ جان بوجھ کے 10:30 کے پہلے کام شروع نہیں کرتے. پرفیکٹ 1 بجے چھٹی مار دیتے ہیں, پرفیکٹ 2 بجے آتے نہیں, 2:30 بجے آئیں گے, 3 بجے آئیں گے, مگر جیسے 5 بجے ان کی چھٹی ہو جاتی. جتنی مزدوری اس کی مقرر ہے, اس کی مزدوری جو گھنٹے کی مقرر تھی اس میں وہ گھنٹے کھا جاتے ہیں. کم سے کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس میں چوری کرتے ہیں اور اپنی محنت کی کمائی حرام. بھکاری کا تو چھوڑ ہی دو, مستری کا تو چھوڑ ہی دو, یہ حلال کھانے والے بھی آج کل حرام پوری کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہوش دے. پھر حدیث آتی چوتھی, پاک کمائی کرنے والے کے لیے جنت تیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ کمائی کرنے والے کے لیے جنت تیار ہے. مطلب اس سے جہنم دور ہو گئی. شرط کیا ہے کہ پاک کمائے.
पाकी कमाए, पाकीज़गी से कमाने वाला कौन, जो झूठ ना बोले, हक बात करके अपना माल बेचे या तोले, मापूल में कमी बेशी ना करे। और पांचवी और आखिरी हदीस में आपके सामने रखता हूं, कई गुनाह ऐसे हैं जिसका कफारा ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना उम्रा है। सुनिए ये हदीस, कई गुनाह ऐसी है जिसका कफारा ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना उम्रा है। इनका कफारा वो परेशानियां है जो आदमी को तलाश माश हलाल में पेश, मतलब हलाल कमाने के लिए जो मेहनत करता है, उसके लिए, जिसके लिए वो परेशान होता है कि मुझे हलाल कमाई मिले, इसके लिए भटकता है, दौड़ लगाता है, वो जो परेशानी में मुब्तला होता है, वो परेशानी के एवज में अल्लाह से कई गुनाहों का कफारा बना देता है। ये जो है कि हदीस के लास्ट हदीस आपको बताता हूँ कि अक्सर लोग बोलते हैं मैं कमाता हूँ अपने बीवी बच्चों के लिए, और अक्सर कहता है कि मैं अपने घर वालों के लिए कमाता हूँ, अपने आप को जुदा कर लेते हैं। तो जान लो ये तुम्हारे लिए हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर दौर में एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ आएगा, मगर अल्लाह फरिश्ते उसको पकड़ेंगे और जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, बोलेंगे तूने हराम कमाया था, तेरे हराम की वजह से तुझ पे जहन्नम वाजिब हो गई। तो अपने बीवी बच्चों को पकड़ेगा, बोलेंगे इनके लिए मैंने किया था। वो अपने बीवी बच्चों की तरफ इशारा करेगा, उनका हाथ पकड़ेगा और फरमाएगा कि इनके लिए वो मैंने मेहनत किया था। बीवी बच्चे उसका हाथ छकेंगे, बोले थे हमने कमाने के लिए कहा था, इस पे हमारा कफाया था, इस पे हमारा खाना पीना लुत्मा हलाल था, नाम नस्बा तेरे पे पड़ता, तू कैसा कमाता ये हमको नहीं मालूम, हमारा पेट भरा था, हराम तूने कमाया तू। ये हदीस का मफहूम बता दो। कयामत के दिन बच्चे तक आपके हाथ झटकेंगे अगर आपने उनको हराम का लुत्फा दिया है। जान लो कोई अगर ये कहता है कि मैं मेरे बीवी बच्चों के लिए हराम कमा रहा हूँ, उनके सुकून के लिए कर रहा हूँ, तो कयामत के दिन ये बीवी बच्चा तुम्हारा हाथ झटकेगा, तुमको दरकिनार करेगा। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, हराम खोरी से बचाए, इसको समझने से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।